السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اسلامی معلومات چینل سے میں سید وسیع الدین آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ گزشتہ ویڈیو میں جماعت اور امامت کے سلسلے میں کچھ مختصر سی اور ضروری گفتگو ہوئی۔ آج انشاءاللہ جماعت ہی کے سلسلے میں ضروری گفتگو ہوئی، جس کے سلسلے میں لوگ بارہا سوال کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور ہم بھی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہم نے نماز اپنی شروع کی اور مسجد میں جماعت شروع ہو گئی، تو اس وقت کیا معاملہ ہوگا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم نے 2 یا 3 رکعت والی نماز شروع کی، فرض نماز، اور پھر اس کے بعد فوراً ہی امام صاحب نے نماز با جماعت شروع کر دی، تو اس وقت اگر ہماری پہلی ہی رکعت ہے یا دوسری رکعت کا ابھی ہم نے سجدہ نہیں کیا، ابھی ہم سجدے تک نہیں پہنچے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کو وہیں پر اسی جگہ ختم کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے 2 یا 3 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے اور پھر امام صاحب نے نماز شروع کی، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز مکمل کریں۔ اور اگر ہم 4 رکعت والی نماز ہم نے شروع کی اور فوراً امام صاحب نے اس کے بعد ہی نماز با جماعت شروع کر دی، تو پھر اس وقت ہمارے لیے ہے، اگر ہم نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کھڑے کھڑے اپنی نماز کو ختم کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اگر ہماری پہلی رکعت کا سجدہ ہو چکا ہے اور دوسری رکعت میں ہم ہیں، تو پھر 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر امام کے ساتھ شامل ہو، اپنی نماز کو 2 رکعت پر ختم کر دیں۔ لیکن اگر ہم نے 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں اور تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، پھر اس کے بعد امام صاحب نے شروع کیا، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز مکمل کریں۔ اگر کوئی شخص 2 یا 4 رکعت والی سنت یا نفل پڑھ رہا ہے اور امام صاحب نے نماز با جماعت شروع کر دی، تو پھر اس کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ اس نے نماز ابھی شروع کی تھی، امام صاحب نے شروع کر دی، تو نماز کو وہیں ختم کر دے اور امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور اگر اس نے پہلی رکعت مکمل کر لی تھی اور دوسری رکعت میں تھا کہ امام صاحب نے نماز شروع کر دی، تو پھر اس کو چاہیے کہ 2 رکعت پوری کر کے قاعدے پر سلام پھیر کر کے پھر امام کے ساتھ شامل ہو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نے 2 رکعت مکمل کر لی تھی سنت کی اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا اور امام صاحب نے نماز شروع کر دی، تو پھر اس کو چاہیے کہ تیسری رکعت سے واپس آ جائے۔ تیسری رکعت کا بھی اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، کھڑا ہوا تھا، تو اپنی تیسری رکعت سے واپس آ کر کے بیٹھ کر کے سلام پھیر کر کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ اس طریقے سے اپنی سنت یا نفل کو پہلی رکعت میں ہے تو وہیں ختم کر دے، دوسری رکعت میں ہے تو مکمل کر کے ختم کرے، تیسری رکعت میں ہے اور سجدہ نہیں کیا ہے تو واپس آ جائے اور آ کر کے مکمل کر کے پھر اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں سنت کے، کہ اگر سنت یا نفل پڑھ رہا تھا اور جماعت شروع ہو گئی تو اس میں اس طریقے سے شامل ہو جائے گا۔ فجر کی سنت کے لیے کیا کیا جائے؟ مسجد میں جماعت شروع ہو گئی تو فجر کی سنت پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے؟ دراصل مسئلہ اس وجہ سے یہاں پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ فرمائی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں فجر کی جماعت شروع ہو گئی اور مسجد بڑی ہے، کئی دالانوں والی ہے اگر، تو جس دالان میں فجر کی جماعت شروع ہو چکی ہے، آپ اس دالان میں فجر کی سنت نہیں پڑھیں گے، بلکہ دوسری دالان یا کمرے میں سنت پڑھ کر کے پھر جماعت والی دالان میں داخل ہو کر کے وہاں جماعت میں شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر ایک ہی صحن ہے، ایک ہی صحن والی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آخری صف میں جا کر کے بالکل جماعت سے دور ہو کر کے، اس وقت وہاں سنت پڑھیں گے اور سنت پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سنت پڑھنا اس وقت ہوگا جبکہ آپ کو یہ امید ہو کہ آپ تشہد میں ضرور امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اس وقت تو آپ اپنی سنتوں کو پڑھیں گے اور پڑھ کر کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔
لیکن اگر اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر آپ سنت پڑھنے لگ گئے، امام صاحب کی نماز پوری مکمل ہو جائے گی، آپ کو کچھ بھی حصہ امام صاحب کے ساتھ نہ ملے گا، تو پھر اس وقت آپ فجر کی سنتوں کو ترک کر دیں گے اور امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر مسجد میں پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی صف خالی نہیں ہے، ہر صف میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس وقت مسجد کے اندر آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے، سنت کو ترک کر کے جماعت میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ یہاں پر ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ لوگ ناواقفیت کی بنیاد پر اتنا تو سمجھتے ہیں کہ فجر کی سنت ہمیں پڑھنی ہے ہر حال میں، لیکن کس وقت پڑھنی ہے یہ نہیں پتہ۔ اس کی وجہ سے کچھ افراط اور تفریط کا معاملہ یہاں پر پیش آتا ہے۔ بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ چاہے کہ امام صاحب سلام ہی کیوں نہ پھیر دے، آخری رکعت کا امام صاحب نے رکوع کر لیا ہے، سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کچھ جان رہے ہیں کہ امام صاحب نے آخری رکعت کا رکوع کر لیا ہے، اگر ہم نے سنت پڑھی تو امام صاحب سے کے ساتھ کچھ بھی حصہ نہ ملے گا ہمیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ سنت کی نیت باندھتے ہیں، اور وہ بھی اس صف میں آ کر کے نیت باندھتے ہیں جس صف میں جماعت ہو رہی ہو۔ تو یہ سخت ترین مکروہ ہے، سخت ترین مکروہ قرار دیا گیا ہے اس چیز کو، کہ جس صف میں جماعت ہو رہی ہو اس صف میں کھڑے ہو کر کے سنت یا نفل ہمیں نہیں پڑھنا۔ نفل کو تو کوئی گنجائش نہیں، فجر کی سنت ہمیں اس صف میں نہیں پڑھنی جس صف میں جماعت ہو رہی ہو، ہمیں پیچھے کھڑے ہو کر کے، دور کافی کھڑے ہو کر کے، اگر کئی دالانوں والی مسجد ہے تو جس دالان میں جماعت ہو رہی اس دالان میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھ کر کے پھر ہمیں فجر کی سنتوں کو ادا کرنا ہے، جماعت شروع ہو اس وقت، جماعت مسجد میں چل رہی ہو اس وقت ہمیں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس صف میں نہیں کھڑا ہونا جس صف میں جماعت ہو رہی ہو، صف سے کافی دور تیسری چوتھی صف میں جا کر کے وہاں سنتیں پڑھنی ہیں، اور اس چیز کا اندازہ کر لینا ہے کہ امام صاحب کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں۔ کیا اگر ہم سنت پڑھیں گے تو امام صاحب کے ساتھ ہمیں تشہد مل جائے گا یا نہیں؟ اگر تشہد ملنے کی امید ہے تب تو ہم سنت پڑھیں گے، لیکن اگر تشہد کی امید نہیں ہے تو پھر ہم سنتوں کو ترک کر کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اگر صف میں جگہ نہیں ہے، ہر صف میں لوگ جماعت کے کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں اس وقت سنت ترک کر دینی ہے اور امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جانا۔ تو یہ فجر کی سنتوں کو ادا کر لینے کا مسئلہ ہے۔ اس معاملے میں ہمارا معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہر حال میں فجر کی سنت ہو، چاہے جس وقت کی سنت ہو، اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو اس کو ترک ہی کر دینا ہے سرے سے، فجر کی سنت کا بھی لحاظ نہیں کرنا، اس کو بھی ہر حال میں ترک کر دینا ہے۔ اور بعض کا اتنا غلو ہو گیا اس معاملے میں کہ چاہے کہ امام صاحب سلام ہی کیوں نہ پھیر دیں لیکن ہم فجر کی سنت پڑھے بغیر امام صاحب کے ساتھ شامل نہ ہوں گے۔ یہ دونوں طریقے افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، نہ تو ہم افراط کا شکار ہوں نہ ہم تفریط کا شکار ہوں۔ فجر کی سنت بھی ہمیں ادا کرنی ہے اور جماعت میں بھی شامل ہونا ہے، ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے۔ اور جو طریقہ علماء نے، فقہا نے، صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اخذ کر کے ہمیں ہمارے سامنے واضح کر کے پیش کر دیا ہے، اسی طریقے کو اختیار کر کے اسی پر عمل کرنے میں اجر اور ثواب ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اسی پر اپنے نبی کی اطاعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔